अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बिल आखिर वो बयानियां जो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन से एक हफ्ता पहले अडियाला जेल के अंदर ऊपर तले 3 मुकदमात में तोशाखाना, इद्दत केस और साइफर केस में इमरान खान को 31 साल की सजा सुना के कायम किया गया था। पाकिस्तान की अवाम ने तो उसका फैसला 8 फरवरी की रात ही सुना दिया था कि पाकिस्तान की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी साइफर केस में इमरान खान और उनके साथी शाह महमूद कुरैशी को जो सजा सुनाई गई थी 10-10 साल की, उसे कालअदम करार दे दिया है और दोनों की बरीयत का ऐलान कर दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे चल के बात करेंगे कि अगर ये केस खत्म हो गया तो अब बाकी क्या बचा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को क्या मजीद जेल के अंदर रखा जा सकता है या नहीं, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, वहां पोलो के मैच के दौरान कैदी नंबर 804 के नारे किस तरह लगे, और वहां से वहां जो चीफ गेस्ट थे GOC उस इलाके के आर्मी के कमांडर और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वहां कुछ मिनिस्टर थे गिलगित GB गवर्नमेंट के, वो सारे वहां से मैदान छोड़ के भाग गए। ये क्या किस्सा था। और फिर PTI की दस्तयाब क़यादत, जो ऑन ग्राउंड दस्तयाब क़यादत है, बैरिस्टर गोहर हैं, उमर अयूब हैं, रऊफ हसन हैं, वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो क्यों भाग गए। रवात से जलसा करने की जब उन्हें इजाज़त मिल गई थी तो वो रवात से सवात क्यों चले गए। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला कि साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सज़ाओं को कालअदम करार देते हुए बरी कर दिया गया। ये अवामी महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है। और ऑब्वियसली जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन के करीब तो शायद उन्हें चाहिए था, वो समझते थे कि इमरान खान को ऊपर तले जैसे जायज़ नाजायज़ जल्दी जल्दी सजाएं सुना दें तो उससे पब्लिक कहेगी कि इमरान खान फिनिश, इमरान खान की सियासत ख़त्म, अब तो इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, उनके साथी नहीं बाहर आ सकते, इतने सालों की सज़ा हो गई है, इमरान खान को वोट देने का क्या फ़ायदा, वो कभी इक़्तिदार में वापस नहीं आ सकते। लेकिन अवाम ने इस तमाम प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट कर दिया और उसके नतीजे में तमाम तर धांधली के बावजूद, फॉर्म 45, 47 वाला तमाम 2 नंबरी करने के बावजूद इस वक्त भी KPK में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान की गवर्नमेंट मौजूद है। और अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, वो अगर कल तक साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज जो हियरिंग हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने अपना माइंड बता दिया है। अक्सरियत ये मखसूस नशिस्तें PTI से छीन के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दिए जाने के खिलाफ है और साफ लग रहा है कि कल या परसों इसका फैसला आ जाएगा और ये सीटें तकरीबन 77-78 सीटें, जिनमें कौमी असम्बली की सीटें भी हैं और सूबाई असम्बलियों की सीटें भी हैं, वो इमरान खान को वापस मिल जाएंगी। फिर क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपने गलत सीटें दी थी और उन गलत सीटों के नतीजे में सेनेट के इलेक्शन हो गए और सेनेटर लोग मुंतखब हो गए, और उन गलत सीटों के नतीजे में सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी मुंतखब हो गए, और उन गलत सीटों के नतीजे में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का फैसला हो गया, इतने सारे फैसले हो गए गलत सीटों की अलॉटमेंट के नतीजे में, तो उनका क्या फ्यूचर होगा, इस पर भी बहस होगी आगे चल के। लेकिन वापस आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह आज साइफर केस उड़ा है, ये सिर्फ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारिग नहीं हुआ, जिस तरह के वहाँ रिमार्क्स थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक के, उससे लग रहा है कि अब फेडरल गवर्नमेंट शायद आगे सुप्रीम कोर्ट में इसे आगे लेके जाने पे भी आमादा ना हो। क्यों कि साफ लग रहा है कि इस साइफर केस में कतन कोई जान नहीं है। एक मौके पे वही जस्टिस आमिर फारूक, जिनके बारे में एक आम तासर था कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से बाद भी कुछ अरसे तक वो टोटली पिंडी वालों की हदायत पे चल रहे थे और वो इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम तर पब्लिक की मुखालफत और नापसंदीदगी और नफरत के बावजूद फैसले सुनाए जा रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। क्यों कि एक पहले तोशाखाना, फिर इद्दत केस और अब इसमें साइफर केस में फिजा इमरान खान के हक में साजगार होती जा रही है। तो नाजरीन, आज के फैसले के लिए जहां आपने शाबाश देनी है बैरिस्टर सलमान सफदर को, जहां आपने थैंक यू करना है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और उनके साथी जज मियां गुल हसन औरंगजेब को, वहां आपने नहीं भूलना कि क्रेडिट गोज टू जस्टिस बाबर सत्तार और उनके 6 वो जज साथी जिन्होंने लेटर लिखा और जिन्होंने हर किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार किया। ये दबाव कबूल ना करने का ऐलान करने की देर थी। और फिर जिस तरह आप लोग साथ जुड़ गए उनके, और फिर पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद के हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के उन 6 जजेस के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया और आप लोग मुसलसल खड़े रहे, तो ये क्रेडिट गोज बेसिकली टू यू गाइस, बट सल्यूट टू जस्टिस बाबर सत्तार एंड हिज कोलीग्स। अब क्वेश्चन ये होगा कि इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे और शाह महमूद कुरैशी, तो उसकी सूरत हाल देख लेते हैं। इमरान खान के खिलाफ एक केस है इद्दत में निकाह का केस, उसमें इमरान खान को 7 साल की सजा हुई थी।
شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں آخری مرحلے میں کیس تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اگلے روز خاور مانیکا جو ایکس ہسبینڈ ہے بشرا بیگم کے، انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، اور ایسا ڈرامہ کیا کہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بالکل جج فیصلہ سنانے لگے تھے اور فیصلہ خاور مانیکا کے خلاف آ رہا تھا۔ تو انہوں نے وہاں جو ڈرامے بازی کی، اس کے نتیجے میں وہ اسے آگے لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ یہی مدعا ہمارے پنڈی والوں کی بھی تھی، یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان کو بیہائنڈ دی بار رکھا جائے اور معاملے کو اور آگے کیا جائے۔ آج بھی ان کی پوری کوشش تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے معاملہ آگے ہو جائے۔ کیونکہ پروسیکیوٹر آخری مرحلے میں ناراض ہو گئے گورنمنٹ سے، اور وہ آبویسلی ان پر بتایا جاتا ہے کہ پریشر یہی تھا کہ معاملے کو لٹکائیں، تو انہوں نے کہا میں مزید لٹکا نہیں سکتا۔ اور آج متبادل کے طور پر ذوالفقار عباس نقوی آئے تھے، اور وہ وہاں کوئی مضبوط دلائل نہیں دے سکے، اور سلمان صفدر اور ان کی ٹیم جیت گئی۔ عدت والا معاملہ اب جو ہے ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا کے عدالت میں ہے۔ آبویسلی 2-3 سے زیادہ وہاں اس کی سماعت نہیں ہوں گی، کیونکہ کیس پورا تقریباً کھنگالا جا چکا ہے۔ اب صرف ریپیٹیشن ہونی ہے، پروسیس کو ریپیٹ کیا جانا ہے، اور فیصلہ وہاں بھی عمران خان کے حق میں ہی آئے گا۔ اس لیے عدت کیس بھی فارغ، توشہ خانہ کیس پہلے فارغ ہو چکا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا ہوئی تھی، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی سزائیں معطل کر چکی ہے اور ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ آج سائفر کیس میں بھی عمران خان کی بریت ہو گئی۔ تو اب دفعہ 144 اور گراؤ جھلاؤ اور توڑ پھوڑ کے تقریباً کوئی ٹوٹل 180 مقدمات عمران خان کے خلاف، جن میں 9 مئی کے مقدمات بھی ہیں، تو یہ سارے ملا کے تقریباً 180 مقدمات ہیں، لیکن معمولی کیس نوعیت کے کیسز ہیں، اور ان میں عمران خان کی دھڑا دھڑ ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں اور کیسز فارغ بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف اوپر کے دباؤ کی وجہ سے بنائے گئے تھے۔ پریکٹیکلی عمران خان کا کوئی اتنا ان میں عمل دخل نہیں ہے، صرف سیاسی پریشر ڈالنے کے لیے اور الیکشن میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پروردہ حکومت کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی، وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ البتہ توڑ پھوڑ کے ایک مقدمے میں اسلام آباد کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 28 جون کو عمران خان کو طلب کر رکھا ہے۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی کو پنجاب پولیس نے 9 مئی کے ایک مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال رکھی ہے، تاکہ انہیں فوری رہائی نہ ملے۔ اب اصل حقیقت اس معاملے کی یہ ہے کہ جس دن 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس سے تقریباً 2-3 روز پہلے شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے، ان کی مسز وہاں ایک ہاسپٹل میں زیر علاج تھی، اور شاہ محمود قریشی وہاں ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اور 9 مئی والے دن بھی وہ وہاں تھے اور ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ان کے خلاف 9 مئی کا کوئی مقدمہ بنتا ہی نہیں، لیکن بنایا گیا ہے۔ اب اس میں بھی 2-4 ہیئرنگز ہوں گی، اور وہاں بھی نہیں لگتا کہ شاہ محمود قریشی کو مزید کچھ دیر وہ رکھ سکیں جیل کے اندر۔ رہائی جلدی ممکن ہے کہ نہیں؟ عمران خان کی تو ممکن نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک عمران خان سے راضی نہیں، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ بوگس قسم کے کیسز چلائے رکھیں گے اور معاملہ لٹکائے رکھیں گے۔ لیکن آخر کب تک؟ شاہ محمود قریشی کی رہائی ممکن ہے، لیکن وہ بھی اتنی جلدی نہیں، میں بھی ہفتہ لگ جائے، 10 دن لگ جائیں۔ لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی رہا ہونے کے بعد، اور پرویز الہی جو پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اگر یہ دونوں رہنما باہر نکل کے انہوں نے لیڈ کرنا شروع کر دیا اپنی پاکستان تحریک انصاف کو، اور جس طرح کے جلسے جلوس کا ماحول بن رہا ہے، اگر اور گرینڈ اپوزیشن الائنس جو محمود الزکزئی، مولانا فضل الرحمان اور وہ لوگ علامہ راجہ ناصر عباس اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا، اگر وہ سارے مل کے ایک سٹیج پر اکٹھے ہو گئے تو یقیناً وہ کچھ سیاسی رنگ بنا لیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ اس پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، ان کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب ہیں، اور باقی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن وغیرہ ہیں، یہ روات کے جلسے سے کیوں بھاگے؟ روات کا جلسہ ملنا ایک قسم کا ریلیف تھا عام آدمیوں نے، اور اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے اور پی ٹی آئی کے عمران خان کے فالورز تھے، انہوں نے اسے ایک تازہ ہوا کا جھونکا سمجھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے اور اسلام آباد کی انتظامیہ سے یہ کیا غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اجازت دے دی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی۔ اور اگر یقین مانیں روات کے جلسے پہ یہ پی ٹی آئی کی موجودہ دستیاب قیادت جو ہے، اگر یہ نہ ڈرتی اور اگر یہ ڈٹ کے وہاں کھڑی ہو جاتی اور اعلان کرتی کہ ہاں واقعی ہم روات میں جلسہ کر رہے ہیں، بے شک اس میں اسلام آباد کی انتظامیہ نے ان پہ تقریباً 34 یا 39 شرطیں لگائی تھی، ریسٹرکشنز لگائی تھی، آپ وہ ساری ریسٹرکشنز پہ سائن بھی کر دیتے اور جلسہ کر لیتے، ایک کامیاب جلسہ کر لیتے۔ اور یقین مانے روات ایسی جگہ تھی کہ وہاں سے کے پی کے سے بھی لوگوں نے آنا تھا، آزاد کشمیر سے بھی 3 روٹس وہاں سے ملتے ہیں، آزاد کشمیر سے بھی لوگوں نے آنا تھا اور پنجاب سے بھی آنا تھا، اور فیڈرل کے لوگوں نے تو ہونا ہی ہونا تھا۔ اتنا کامیاب جلسہ آنا تھا، اور جی ٹی روڈ پہ جو رنگ اس سیاسی جلسے کا جمنا تھا، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے تمام پلانز ری وزٹ کرنے پر مجبور کر سکتی تھی یہ پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت۔ لیکن اب جس طرح ان پہ الزام لگ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے بہت سارے کمپرومائزڈ ہیں، یا ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ان میں حوصلے کی کمی ہے،
تو شاید وہ روات سے بھاگ کے سوات چلے گئے ہیں، اور اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم سوات میں جلسہ کریں گے۔ اب سوات میں اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں تو سوات میں تو گورنمنٹ ہی KPK کی آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں ایک نہیں 10 جلسے کر لیں، لوگ کہیں گے کہ وہاں علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے اور سرکاری طور پر وہاں حاضرین کو بلایا گیا ہے، سرکاری آفیسز میں اور اسکول ٹیچرز کی اور پٹواریوں کی اور ان کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ حالانکہ PTI کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الزام تو وہاں یہی ہوگا کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی، سرکار آپ کے سر پہ تھی، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس لیے آپ نے سوات میں کامیاب جلسہ کر لیا۔ سوات کا جلسہ میرے خیال میں PTI کی جو آن گراؤنڈ دستیاب قیادت ہے، یہ ان کا ایک اسکیپ ہے۔ روات سے وہ بھاگے ہیں اور سوات جا کے سانس لیا ہے انہوں نے، لیکن کب تک بھاگیں گے؟ بالآخر عمران خان کو PTI کی موجودہ قیادت جو ہے وہاں دوبارہ ری شفل کرنے پڑیں گے ان کے عہدے اور ان کی پوزیشنز، اور پھر شاید کوئی نئی قیادت ابھر کر سامنے آئے۔ موجودہ دستیاب قیادت آن گراؤنڈ جو ہے ان تلوں میں اتنا تیل نہیں کہ یہ کوئی پنجاب میں یا اسلام آباد پنڈی میں کوئی جلسہ کر سکیں۔ اور اگر جلسہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ابھی اگلے روز آپ کو ہم ویڈیو دکھاتے ہیں اسکرین پہ، بلکہ پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، یہ گلگت بلتستان میں پولو کا ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، اس کا فائنل میچ تھا، اور فائنل میچ کے بعد یہ تقریب تقسیم انعامات پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہو رہی تھی۔ اس پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں وہاں کے اس علاقے کے GOC جو تھے، کمانڈر تھے آرمی کے، آبویسلی اس ایسے سینسیٹیو علاقاز میں GOC ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ GOC موجود ہیں، آپ نے سٹیج پہ دیکھے، ان کے ساتھ گورنر KPK موجود ہیں، اور پھر کچھ منسٹر بھی KPK گورنمنٹ کے موجود ہیں وہاں۔ لیکن اچانک وہاں لوگوں نے قیدی نمبر 804، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور پھر پولیس نے پتھراؤ کیا، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، لیکن لوگ باز نہ آئے، لوگ نہ رکے۔ تمام تر سرکاری سختی اور جبر کے باوجود لوگ نعرے مسلسل لگاتے رہے، اور بالآخر GOC کو اور تمام وہاں جو چیف گیسٹ صاحبان تھے انہیں تقریب سے اٹھ کر گھر روانہ ہونا پڑا۔ یہی صورتحال ہے اگر پنجاب میں، اور اسپیشلی روات جیسا ایک آئیڈیل لوکیشن تھی روات، لیکن یہ شاید بال مس کر دی۔ اچھی خاصی بال تھی، جس پہ چھکا لگا سکتی تھی PTI کی دستیاب قیادت، لیکن جس طرح اعتراضات ہوتے ہیں، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بھرپور PTI کے ورکرز
تنقید کر رہے ہیں اپنے ہی پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب پہ، اپنی ہی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور پہ، اور اپنی ہی پارٹی کے دیگر دستیاب آن گراؤنڈ دستیاب قیادت پہ، اور لوگ کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس قیادت کو ہٹا دینا چاہیے، نئے لوگوں کو ذمہ داریاں دینی چاہیے جو واقعی عمران خان کے ویژن کے مطابق ڈٹ کر کھڑے رہیں اپنے موقف پہ، اور عوام کی نبض کو سمجھتے ہوئے جہاں جہاں انہیں موقع ملے عوام کو آن گراؤنڈ لائیں، کیونکہ رائٹ ٹو اسمبل پاکستان کے عوام سے، پاکستان کا آئین انہیں یہ رائٹ ٹو اسمبل یہ حق دیتا ہے، اور یہ حق ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔